الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیزان گرامی حاضرین عظام اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت مہینہ دوبارہ ہم کو عطا فرمایا ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اس اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہم کو عبادتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق اور فکر عطا فرمائی اسی رب کی مہربانی سے اسی رب کے انعام و احسان سے یہ مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے اور آج تک 14 روزے مکمل ہو گئے ہیں یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے امت کو عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں خوب عبادتیں کریں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں میرے بندے اس مہینے میں 11 مہینے جو مجھ سے غافل رہ گئے گزار دیے یہ ایک مہینہ اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو اور اللہ سے مانگو تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا
اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک نفل پڑھیں، میں انہیں ایک فرض کا ثواب عطا کروں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک فرض پڑھیں، میں انہیں 70 فرض کا ثواب عطا کروں۔ اس امت کی عمریں پچھلی امت کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ لوگ 100 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال بھی زندگی گزارتے، کسی کی 900 سال عمر، کسی کی 1000 سے زائد عمر، تو اتنی لمبی لمبی ان کو عمریں نصیب ہوئی، اور اس امت کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، کسی ایک کو نصیب ہو جائے 100 میں، زیادہ سے زیادہ 60 70 80، اور خود نبی علیہ السلام 63 ایئرس کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے محبوب کی امت ہے، جن کی عمریں تو کم ہیں لیکن یہ عبادتوں میں پچھلی امتوں سے آگے نکلے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حبیب اپنی امت کے لوگوں کے نام اعمال دیکھ کر میرے حبیب خوش ہو، یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے صحابہ نے آ کر خواہش کی تھی، یا رسول اللہ 1000 سال عبادت تو پچھلی امتوں نے کی تھی، ہماری عمر مختصر، ہم تو محروم ہو گئے، ہم عبادتوں میں پیچھے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، تم عبادتوں میں پیچھے نہیں ہوئے، شب قدر جیسی نعمت تم کو عطا کی، اور رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا، ایک حرف پڑھے کوئی الف 70 نیکی، قرآن کے ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں نے جو غفلتی کے ساتھ 11 مہینے گزارے، اس مہینے میں آ کر رجوع کر لیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ویسی ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ ایک چیز ہے اللہ کو چاہنا، اور ایک چیز ہے جن چیزوں کو اللہ چاہتے ہیں ان پر عمل کرنا۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اللہ سے تو محبت ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں اس سے بھی محبت ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، آج کے مسلمان اسی میں ملوث اور مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتے، امت مسلمہ کا اکثر طبقہ جھوٹ بولنے میں ملوث ہے۔ کاروبار کرنے والا 100% جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ سے تو محبت ہے، اللہ نے کہا کہ غیبت مت کرو، غیبت کسی کی برائی مت کرو، کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ لیکن امت مسلمہ ایک دوسرے کی غیبتوں میں 24 گھنٹے مصروف ہیں۔ اللہ سے تو محبت ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد ہے۔ کسی کو زندگی میں آگے بڑھتا ہوا ہم نہیں دیکھ سک رہے، بھائی کیوں؟ اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو کسی سے چھین کر نہیں دیتا، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے وہ عطا کرے، کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ لیکن یہ ہماری ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے اس میں ہم مبتلا ہو گئے، اس سے نکلنے کی توفیق نہیں ہے۔ شراب کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کچھ ہیں اللہ کے بندے جو کم از کم رمضان کے مہینے میں نہیں پیتے، لیکن کچھ اس سے بھی آگے ہیں جن کو رمضان سے اور غیر رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسجدوں میں لوگوں کو افطار کرانا ثواب سمجھتے ہیں، لیکن شراب کو جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تم اللہ جس چیز سے راضی ہوتے ہیں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کی ہر چیز سے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا۔ کب؟ جب وہ اللہ سے راضی رہے۔ اس لیے ہر صحابی کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے ہر صحابی 1,24,000 صحابہ میں ہر صحابی کے نام کے بعد ہر مسلمان رضی اللہ عنہ پڑھنا اکرام سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ کیوں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہر اس فیصلے سے، اللہ کے ہر اس احکام سے راضی تھے۔ جو اللہ کو پسند ہے اس سے بھی راضی تھے، جو اللہ کو نہیں پسند تھے اس سے بھی راضی تھے۔ تو جب ہماری پسند اللہ کی پسند ہو جائے، جب ہماری خواہش اللہ کی خواہش کے مطابق ہو جائے، تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے شیخ مرشد نے ایک مرتبہ مجلس میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت زبردست ہے، پوری دنیا میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسی ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے؟ اللہ جیسے چاہے ویسے ہوگا، آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ جیسا چاہے ویسا ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو جب یہ بات معلوم ہے، ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر میری مرضی کیوں؟ آج سے میری بھی وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی، جس میں اللہ خوش ہے میں خوش ہوں، جس میں اللہ ناراض ہے میں بھی ناراض ہوں۔ تو جب ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور یہ ہوگا، یہ کب ہوگا؟ جب اپنی نفسانی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک سیکنڈ کے لیے اگر رک کر دیکھ لیں کہ میرے یہ خواہش پر اللہ راضی ہوں گے یا ناراض۔ اگر اللہ راضی ہوں گے تو کر لو، اگر اللہ ناراض ہوں گے تو اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اے اللہ تیری رضا کی خاطر سب کچھ قربان ہے، کہہ دو، تو پھر اللہ راضی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہماری ہر کی جانے والی دعا قبول ہوگی۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ عبادتیں کی توفیق ہو رہی ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری نیت ریاکاری کی تو نہیں ہے۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن کہیں ایک سیکنڈ کے لیے یہ خیال تو نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر آ رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوے کے لیے اگر کوئی عبادت کی جائے، چاہے روزہ رکھو، افطار کرو، صدقہ کرو، لوگوں کو روزے کی دعوتیں دو، یا کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیوں نہ کرو، اگر دکھاوے کی نیت ہے تو منہ پر مار دی جائے گی عبادت۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج کا مسلمان اسی میں ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، میرے محبوب بن جائیں۔ تو متقی کب بنیں گے؟ ایک ہے الوہیت، جس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ تو جو بندہ ان دو چیزوں سے نفرت کرے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو شریک نہ مانے اور اللہ کا انکار نہ کرے، یہ ہے الوہیت۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار ہو زبان سے اور دل سے۔ پھر اس کے بعد ربوبیت،
کہ میرا رب اللہ ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کے علاوہ کوئی مجھے نہ بچا سکتا ہے نہ میری مدد کر سکتا ہے، میں عبادت کروں گا تو اس اللہ کی کروں گا، اگرچہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن میرا ایمان ہے وہ اللہ ایک ہے۔ میں رکوع کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا، اس یقین سے مانگنا کہ وہ دینے والا ہے، اس سے جو مانگو وہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ ہوگا، اس نے موت مقدر کر دی تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اس نے زندگی مقدر کر دی تو کوئی موت دینے والا نہیں ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ پھر اس کے بعد ہے رسالت، رسالت کا اقرار کرنا دل سے اور زبان سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے متعلق یہ ایمان، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، حضرت آدم اور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ کے دین پر ایمان ہونا چاہیے کہ دین اسلام جو ہم کو ملا ہے 100% خیر ہی خیر، 100% سچا مذہب ہے دین اسلام، 100% انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والا مذہب ہے دین اسلام، 100% امت کی بیٹیاں چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو ان کی حفاظت کی بات کرنے والا ہے مذہب اسلام۔ ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں بچیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھ کر زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی خانہ کعبہ کے صحن میں وہ جگہ محفوظ ہے جہاں پر حکومت نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ اس جگہ پر کھود کر کچھ ہوٹل بنا دیا جائے، جب وہاں وہ کرین آ کر کام کرتی ہے، بتانے والوں نے بتایا کہ اس زمین میں سے چھوٹے چھوٹے بچیوں کی رونے کی آواز آتی، بڑے بڑے مشنریاں فیل ہو گئے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں حرم میں کعبۃ اللہ آپ جائیں تو وہاں دیکھیں، وہاں اس جگہ کو گھیر کر رکھ دیا گیا ہے، وہ قبرستان ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ کیا جاتا تھا۔ شاید علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بعد میں آنے والوں کو عبرت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے کہ وہاں کام کرنے کے لیے مشینیں آتی ہیں، مشینیں فیل ہوتی ہیں لیکن زمین کو کھود نہیں سکتی، اور زمین کے اندر سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ امت کو بتایا کہ اسلام یہ واحد مذہب ہے جس نے حقوق انسانی کی بات کی اور جس نے عورتوں کو زندگی دی، جس نے اسلام نے عورتوں کا وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ماں ہے تو جا کر قدموں کے نیچے جنت ڈال دی، کہ جنت کی تلاش کرو اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اگر ماں باپ ناراض ہوں گے جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈالی گئی اور جنت کے بیچ کا دروازہ باپ کو بنا دیا گیا۔ یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیمات۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کا اقرار کرو اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانو، تم میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو اور آخری رسول مانو اور دین اسلام پر ایمان لے آؤ، ایسا شخص اللہ کی نظر میں متقی ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی غفلتی کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے لیکن جیسی صحابہ نے محبت کی ویسی محبت نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن کیا اس رمضان کے اب تک 14 روزے گزر گئے، اللہ کو منانے کی توفیق ہوئی؟ کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال، کیا اس رمضان میں تہجد کی توفیق ہوئی؟ کیا اس رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق ہوئی؟ اے اللہ ہمیں تیرے نام پر
ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا، اس ظلم میں مسلمانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، کبھی اللہ کی مدد مانگنے کی توفیق ہوئی؟ رات بھر عبادتوں میں جو رات گزرنی تھی وہ ہوٹلیں آباد کرنے میں گزر رہی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو غیر مسلم بھی بازار میں کھانے اور پینے سے منع کرتے تھے، اور افسوس ہے کہ آج کا مسلمان دن دہاڑے روزے کی حالت میں، لوگ روزے میں رہتے ہیں، دن دہاڑے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ہوٹلوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو ہی رمضان کی قدر نہیں ہے تو غیر مذہب والے کیوں کریں؟ جب مسلمانوں کو ہی اپنے نبی کی سنت کی فکر نہیں ہے، اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، غیروں کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ تو مانتے بھی نہیں نبی کو۔ ایک وقت وہ تھا کہ بغیر روزے دار بھی روزے دار کی طرح رہتا تھا، بازار میں نہیں کھاتا تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا عاشق کہنے والا بازاروں کو آباد کیا ہوا ہے اور کھلے کھاتے پھر رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوئی؟ اب بتاؤ یہی اللہ کو مقصود اور مطلوب تھا؟ اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کے جن حکم جن احکام نے اللہ نے کرنے کا دیا ہے، جن چیزوں سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہوتی تو پھر ہمارا رمضان ویسے گزرتا جیسے اللہ کے نبی کا گزرا، ہمارا رمضان ویسے گزرتا جیسے نبی کے خادموں نے صحابہ نے گزار کر بتایا۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی آباد رہتی تھی، یہاں نماز کے وقت مسجد آباد ہونا مشکل ہے، تو پھر بتاؤ یہ کیسی محبت ہوئی؟ اتنا بابرکت مہینہ نصیب ہونے کے باوجود اگر امت مسلمہ غفلت میں رہے گی، ہر دن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دینے والا ہوں، اور امت سونے میں مصروف ہے، رات بھر کوئی کسی گیم کھیلنے میں مصروف ہے، کوئی ہوٹلیں آباد کرنے میں مصروف ہے، سحر میں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، کسی کو نماز کی توفیق ہوتی کوئی بغیر پڑھے ہی سو جاتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، روزے میں عبادت کی توفیق نہیں ہوئی تو ایسا روزہ عبادت کیسے بنے گا؟ روزہ نام ہے، حرام سے تو رکنا ہی رکنا ہے، حلال سے رک کر اللہ کی عبادت کرنا۔ کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن روزے کے اندر اس سے بھی رکنا ہے، اور رک کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ یہ ہے حقیقی محبت اور مقصد اللہ تبارک و تعالی۔ صرف خالی بھوکے پیاسے رہنا، سوئے پڑے رہنا، نہ قرآن کی توفیق ہے نہ ذکر و اذکار کی توفیق ہے، تو بتاؤ ایسا روزہ اللہ کو کیا مقصود ہے اور مطلوب؟ اللہ جب دیکھیں گے تو روزے میں کیا کچھ نہیں ہے، بس سوئے پڑے ہیں، تو ایسے روزے پہ کیا ثواب ملے گا اور کیا امید ہے ثواب کی؟ مطلب یہ ہے ہماری غفلتی کا عالم کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے رکھ لیا باقی اللہ کی مرضی۔ بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ وہ جس سے خدمت لینا چاہے لے گا، وہ جب چاہے لے گا، لیکن ہم کو اگر توفیق ملی ہے، ایمان جیسی نعمت اگر ہم کو ملی ہے، تو امت مسلمہ کو عبادتوں کی توفیق کی فکر ہے یا وہی غفلتی؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے کاموں کی وجہ سے، مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب نیا اسٹاک لاؤ، شاپنگیں ہوگی، حلیم پہ حلیم بنایا جائے گی، ہر گلی میں 2 بٹیاں ہوں گی، افطار کے دفتر لگیں گے، بس یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہے کہ میں رمضان میں جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو میں یہ کیوں نہ چاہوں کہ ان رحمتوں کو میں لے لوں تاکہ میں قبر میں جاؤں تو میری قبر روشن ہو جائے۔ نیا کپڑا پہننے کی فکر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں کو اپنانے کی فکر نہیں ہے، تو ایسی عید کیا فائدہ دے گی؟ 24 گھنٹے گزر رہے ہیں، نبی پر درود پڑھنے کی امت کو توفیق نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ ایسا رمضان کیسے مقبول ہوگا؟ یہاں تک علماء نے فرمایا، بار بار یہ بات سنائی گئی کہ تم کو جتنی اللہ کے نبی سے محبت ہے اتنا درود پڑھو، یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ جتنی محبت ہے اللہ کے نبی سے اتنا درود پڑھو، اور ایک درود نبی پر پڑھنے سے 70 رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہے۔
اس کے بعد بھی اگر امت مسلمہ یہی غفلت کی زندگی گزارے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ یہ مہینہ اللہ نے عطا اس لیے کیا، اس میں 3 کام ہے. ایک ہے صیام، روزہ، جس کو اپنے حقوق کے ساتھ رکھنا ہے، حلال سے بھی رکنا ہے، حرام سے بھی رکنا ہے، اور رک کر اللہ کی ویسی عبادتیں کرنا ہے جیسے نبی نے کر کے بتایا ہے. یہ ضروری ہے، ورنہ خالی بھوکے اور پیاسے رہنے سے ایسی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا. کئیوں نوجوان ہیں کہ فجر پڑھ کے سوتے ہیں تو عصر میں آنکھ کھلتی، ظہر کی بھی توفیق نہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں تھوڑی سی بیماری پر روزہ ان کا چھوٹ جاتا ہے. روزہ رکھنے کی بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے اور صاف کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے ہم نہیں رکھیں گے. بھائی کیا پتا ہے اللہ کو؟ کہ جو تم چاہتے ہیں بس وہی پتا ہے اللہ کو، اللہ نے احکام نہیں بتائے. اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بیمار ہو تو بقیہ مہینے میں قضا کرنا ہے. ایسی بیماری آ جائے کہ اگر روزہ رہے تو موت واقع ہو جائے گی، یا روزہ رہے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، طبیعت اور بگڑ جائے گی، اس قدر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو رمضان میں اجازت ہے کہ وہ اگلے دنوں میں اس کی قضا کر لے، رمضان کے بعد کسی بھی دن. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم سفر پر ہو اور سفر بہت دور کا سفر ہے اور تم سحری کے وقت میں سفر پہ ہو. ہاں یہ 2 باتیں اچھا طرح ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتا ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہے اور ہمیں اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد 77 کلومیٹر کے آگے کا سفر ہے، اور اس وقت ہم سفر میں ہیں سحر کے وقت، تو ہمیں روزہ چھوڑ کر بقیہ دنوں میں پوری کرنے کی اجازت ہے. ورنہ اگر سحر کے وقت ہم اپنے مقام پر ہیں، اس کے بعد ہمیں سحر کے بعد سفر کرنا ہے، تو چاہے آپ کو پوری دنیا کا سفر کیوں نہ کرنا ہو، گھر سے سحری کرنا ہی کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. سفر میں جو سحر کے وقت سفر میں ہو اور اپنی آبادی سے نکل کر 77 کلومیٹر آگے تک جانے کا اس کا ارادہ ہو، تو اس کو روزہ چھوڑ کر بقیہ دنوں میں، رمضان کے علاوہ کے دنوں میں قضا کرنے کا حکم. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سفر کرنا ہے ابھی سے روزہ چھوڑ دو؟ نہیں، اپنے مقام پر اگر سحری کے وقت ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات کہ بھائی بیماری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان وقت پر کھائے اور نہیں پیا تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جیسے شوگر کے مریض ہیں، ان کو اگر وقت پر نہ ملے تو پھر ان کے لیے یہ چکر بھی آ سکتی ہے اور اسی مرض میں موت بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ روزہ شروع کریں. آپ روزہ شروع کریں جب درمیان میں دن آدھا ہو گیا ہے، یا جبھی بھی آپ کی طبیعت بگڑی اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب نہیں کھاؤں گا تو طبیعت خراب ہو سکتی، تو آپ روزہ توڑ دیں اور اس کا فدیہ ادا کر دیں. اور اگر آپ روزہ توڑ کر بقیہ سردی کے دنوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اور رات بڑی ہوتی ہے، تو جب آپ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، فدیہ دینا آپ کا کافی نہیں ہوگا. کسی کو ایسی بیماری ہو جائے کہ اس بیماری سے نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے اور اس بیماری میں رہتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر ایسی بیماری ہے موت تک چلنے والی ہے، تو پھر ایسے روزے داروں کو فدیہ دینا. اور فدیے کی کم از کم مقدار ہے 100 روپے. جو کے حساب سے کوئی دینا چاہے، گندم کے حساب سے دینا چاہے، کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے الگ الگ دام ہیں. تو 30 روزوں کے آپ معلوم کر کر اس حساب سے فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن ایک روزے کا فدیہ کم از کم 100 روپے. تو یہ ہے بیمار جس کو رخصت کی بات کی گئی. آج امت مسلمہ اسی کو بہانہ بنا کر معمولی سی ہلکی بیماری، اور کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوتی اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے. اللہ کو سب معلوم ہے، یہ دھوکہ ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. آپ کا عذر کسی بھی حال میں قبول نہیں ہے.
1,00,000 دل کی تسلی کے لیے جملے بول لو، 1,00,000 تعویلیں کر لو، ایسا عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے، کاروبار کے لیے روزہ چھوڑنا، کاروبار آپ چھوڑ سکتے ہو، روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، اجازت نہیں ہے کاروبار کے لیے روزہ چھوڑنا۔ کچھ مسلمان بھائی ہیں جو حریص کا کاروبار کرتے ہیں، بٹی پر کام کرنا ہوتا ہے لہذا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی لوگوں کو آپ اچھا کھلانے کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے پیسے دے کر لے جائیں گے، آپ کو 4 پیسے مل جائیں گے، ایسے پیسوں کا کیا فائدہ جس کے کمانے کے بعد اللہ آپ سے ناراض ہو؟ تو اس لیے کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کچھ مرض ہیں جو بتائے گئے، اگر ایسا مرض میں مبتلا ہو تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ کاروبار کے لیے، حریص کی بٹی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے اگر کوئی روزہ چھوڑے گا 100% گنہگار ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا رمضان کا ایک روزہ غیر ضروری چھوڑ کر پوری زندگی بھی روزے رکھ لے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینے میں 3 کام کرنے ہیں، ایک ہے صیام روزہ اور دوسرا ہے قیام، رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اور قیام ایک تو رمضان کے ساتھ خاص تراویح اور دوسرا ہے تہجد جو سال بھر پڑھنا ہے۔ سال بھر تہجد کا اہتمام کرنے والے کی اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ تہجد کا اہتمام جو کرتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت ایسی بنا دیتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں وہ بھی نفرت کرتا ہے اس سے۔ اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے۔ تو اس لیے تو دوسرا کام ہے قیام اللیل، اور تیسرا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، تراویح میں سننا کافی نہیں ہے، خود قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو قرآن اللہ نے کسی ایک کے لیے نازل نہیں کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پر میرا حق ہے، سب کے لیے قرآن ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، یہ 3 کام رمضان کے ساتھ خصوصی کاموں میں سے یہ 3 کام ہیں، اس لیے اس کی فکر کریں۔ اللہ کے لیے دل کی تسلی چھوڑیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ کر بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزے نہ چھڑیں۔ سخت کوئی بیماری آپ کو ہے، کسی عالم سے رجوع ہو کر مسئلہ پوچھ لیں، اجازت ملتی ہے تو آپ روزہ چھوڑ کر بقیہ دنوں میں قضا کر لیں۔ اور آپ سحر کے وقت اگر سفر پر ہو تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سحر کے وقت اگر آپ گھر پر ہو اپنے مقام پر اور آپ کہیں کا بھی سفر کر رہے ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نکل رہے تھے جدہ سے، اور ہمیں آتے آتے ابو دھابی پہ اترنا تھا، وہاں 4 گھنٹے ویٹنگ کے بعد شام انڈیا افطار کے وقت پہنچنا تھا، تو ہم بھی اپنے مقام پر سحر میں تھے، لہٰذا ایئرپورٹ پہ ہمیں بھی سحری کرنی پڑی۔ حالانکہ سفر بڑا تھا، 2 ملک سے ہوتے ہوئے آنا تھا، لیکن ہمیں بھی رخصتی کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم سحر کے وقت مقام پر تھے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جیسی عبادتیں کرنی ہیں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم سے عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔